اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت فنجم کے سبق نمبر 2 مضمون اردو عنوان فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ نمبر 15 جو کہ لاسٹ پیج ہے، اور اس سبق کا آج کا ہمارا لاسٹ لیکچر ہے۔ ہم پڑھیں گے بچوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکہ آ رہے، مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، اور بعد میں لوگ اسی ششوپن میں تھے، اسی سوچ میں تھے، اور سارے مرجھائے ہوئے چہرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو کر خانہ کعبہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر بہت سے مظالم کیے تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، کوئی بھی حرج تم لوگوں پر نہیں ہے، مطلب ہم بدلہ نہیں لینے چاہتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ پھر نہیں مانتے، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف کیا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے مظالم کیے تھے، بہت تکالیف پہنچائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بچوں، وہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آخری جو ہمارا لائن تھا، آج کا دن عظیم دن ہے، عام معافی کا دن ہے۔ تو یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، یہ کفار مکہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معاف کیا تو پھر یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 15 پر پڑھیں گے۔ بچوں، اس سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا خلاصہ بتایا، یہ اگلے لیکچر کا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچائے تھے، اسی حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو بہت زیادہ تکالیف، یعنی جو بالکل دل رلانے والی تکالیف تھے، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے ساتھ جو بھی کیا، یعنی ان کو معاف کیا، اسی حوالے سے۔ اور آخر میں ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بیعت لے کر یعنی مسلمان ہوئے سارے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنے ساتھیوں سمیت مقیم ہوئے۔ تو یہ ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سمجھ میں آ جائے، بعد میں میں ایکسپلینیشن کروں گا۔ تو بچوں، چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ پیج نمبر 15 پر آپ دیکھیں بالکل سٹارٹ سے، تو یہ سبق شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ معافی پانے والوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیتے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ دربار رسالت میں شرمندہ کڑی ہیں۔ اسے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب اس کے حکم پر وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا۔ ہندہ ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس منہ سے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے۔ بالا آخر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل
وحشی کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا ہے۔ وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، کچھ عرصہ چپتا پھرا اور آخرکار رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ فاتح مکہ کو کوہ صفا پر تشریف فرما ہے۔ تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیعت لے رہے ہیں۔ آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور رفع و درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے، دل بھی جیت لیے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا یہاں تک ریڈنگ۔ ابھی ہم سبق کے لائن با لائن ایکسپلینیشن کریں گے۔ بچوں ذہن میں ایک بات رکھے کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں سب سے پہلے اس واقعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو تھی انہوں نے وحشی کے ہاتھوں ان کے حکم پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت زیادہ ظلم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے پھر ان کا جو دل تھا جگر تھا وہ نکال کر ہندے نے ان کو منہ میں چبایا۔ اتنا بڑا ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ۔ تو اگر اس طرح کا کوئی حرکت کرے تو پھر کیا کوئی معافی کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر استقامت و درگزر کو دے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو دے کے کہ جس ہندی نے، جس ظالم وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مبارک کا دل منہ میں چبایا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں تو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ بچوں۔ معافی پانے والوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ جو کفار تھے ان کے قبیلے کا سردار تھا جب ایمان لانے سے پہلے، جب ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے، یہ بہت بڑا سردار تھا ان کا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی اسلام دشمنی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم یہ ڈکی چھپی کے الفاظ کی معنی لکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے پوشیدہ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ابو سفیان جو ہے وہ کون ہے بچوں؟ ابو سفیان وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکالیف پہنچا رہے تھے، ان لشکر کا جو سردار تھا، ان کفار کا سردار تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے۔ یہ کون تھا ابو سفیان؟ اس کی بات ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور جو جنگ ہو رہی تھی اس کا یہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا سردار تھا، ان سازشوں میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ کس کا؟ ابو سفیان تھا۔ یہ کب؟ یہ بچوں اسلام لانے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دیتے ہیں۔ امان کی جگہ قرار دیتے ہیں، امن کی جگہ، ٹھیک ہے۔ کس کو؟ گھر کو؟ ابو سفیان کے گھر کو امان کی جگہ قرار دیتے ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ دربار رسالت میں شرمندہ کڑی ہیں۔ بچوں یہ وہی ہندہ ہے جو پہلے میں نے سبق کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ وہی ہندہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا مبارک تھا، ان کا دل نکال کر منہ میں چبایا، اتنا ظلم کیا۔ دربار رسالت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ شرمندہ کڑی ہیں۔ اسے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ ہاں بچوں ایک بات اور، یہ جنگ احد میں اس طرح کا عمل انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔
جب اس کے حکم پر وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحشی جو ہے ویسے وحشی کے معنی جو ہے بے رحم، یہاں پر وہ جو بندہ تھا جس جو ہندہ نے اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کہا تھا، وحشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ وہی ہندہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا۔ ہندہ ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تھی، بے عزتی کی گئی تھی۔ آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس منہ سے اس عظیم پیغمبر کے سامنے جائے۔ وہ بھی شرمندہ کڑی ہیں، وہ بھی اسی میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں تو ہندہ بھی اسی وہاں پر موجود ہے، تو وہ بہت شرمندہ ہے کہ میں نے تو بہت ظلم کیا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ بہت زیادتی کی، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں معاف کریں گے؟ تو وہ بہت شرمندہ کرے۔ بالآخر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرکار بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کرے، اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ وہ بندہ ہے بے رحم بندہ جس نے بہت ظلم کیا تھا، ان کو تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں معاف، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ یہ تو میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، خوف کے مارے، یعنی ڈر کی وجہ سے۔ کچھ عرصہ یعنی کچھ سال بعد چھپتا پھرا اور آخر کار رحمت اللہ علیہ یعنی پوری دنیا کے لیے جو رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ آخر کار وہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ کون بچو؟ یہ جو وحشی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی دی، ان کو بھی معاف کر دیا۔ فاتح مکہ، نیکسٹ پیج کو چلتے ہیں۔ فاتح مکہ کوہ صفا، بچوں کوہ صفا یہ جو ہے یہ مکہ معظمہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے بھولنے۔ کوہ صفا کیا ہے؟ مکہ معظمہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کوہ صفا۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پر تشریف فرما ہے۔ تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے اور سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ بچوں، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرمایا، تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے اور سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیعت لے رہے ہیں۔ بچوں، یہاں پر بیعت کا مطلب ہے یعنی کہ یہ عہد لے رہا ہے، ویسے تو اطاعت کا عہد، میننگ جو بیعت کا ہے اس کا اپنا جو میننگ ہے اطاعت کا عہد، یعنی اطاعت کا وعدہ لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی یہ اس طرح کچھ ہوتا ہے کہ بس جو ایمان لاتے تو اس سے کچھ اسلام کے حوالے سے کچھ جو اسلام کے جو اصول ہیں ان کو پابند بنانے کے کچھ عہد لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اس عظیم پیغمبر نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور عفو و درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں پتہ کیا بلکہ اہل مکہ کے دل بھی پتہ کر لیے۔ تو بچوں، سبق بہت آسان ہے۔ آخر کار کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ آخر یہ ہو گیا کہ سارے اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کس کی محنت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے
اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے میں ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑا مثال ہے، نمونہ ہے۔ تو بچوں، سبق تو ہم پورا کے پورا پڑھ لیا اور شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہو، لیکن بچوں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہمارے لیے کیا خلاصہ ہے، یا ہم نے اس سبق کو 3-4 لیکچر میں پڑھا تو ہمارے لیے اس سبق میں کیا سبق ہے، یعنی ہم کیا اس سے اخذ کریں گے، کیا نصیحت اس سے ہم لیں گے اس سبق سے۔ بچوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سبق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لوگوں کے ساتھ جو رویہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ہم اس سبق میں پڑھا ہم نے کہ کیا سلوک کیا کفار کے ساتھ، وہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قتل کرنے کے ارادے سے وہ نکلے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھر وہی کفار شرمندہ ہو گئے۔ بچوں، ایک بات تو یہ اس سے ہمیں آ جاتی ہے سامنے کہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر استقامت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھر وہی سارے شرمندہ ہو گئے۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبر سے کام نہیں لیتے، جذبات سے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ جب کوئی برا بات کرتا ہے یا کوئی گالی وغیرہ دیتا ہے، کوئی مارتا ہے یا کہ کوئی اس طرح کی تکلیف پہنچاتا ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا تو یہ سارے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر معافی مانگنے لگے، شرمندہ کھڑے ہو گئے۔ تو بچوں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرح زندگی گزارنے، شکل بنانی، اس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اچھی رہے۔ اسلام نے ہمیں جو زندگی کے جو اصول بتائے ہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں اچھے اصول نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی جو سنت مبارکہ ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بچوں، آج کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ اس پورے سبق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو صفات ہمارے سامنے آئے، ان صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفات ہے ان کو آپ نے ایک رف کاپی میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مبارک جو اس سبق میں پڑھ چکے ہو، جو اس سبق میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پڑھ چکے ہیں، اس سے حوالے سے جو ہم نے اس سبق میں پڑھ چکے ہیں، اسی حوالے سے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر استقامت سے کام لیتے، تو یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے ساتھ انصاف سے پیش آتے، یہ دوسرا ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں کو اس سے ڈھونڈ کر نکالنا ہے اور لکھنا ہے۔ تو بچوں، یہ آج کے لیے یہ لیکچر کافی ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک تھا۔ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان سبق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے، یعنی جو لوگوں کے ساتھ جو کیا، یہ ان کفار کے ساتھ اور اچھے جو سلوک کیا، ان کو نکال کر ایک رف کاپی میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ آج کے لیے ہمارا یہاں تک لیسن کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم نظم کو پڑھیں گے، نوٹس بھی بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ اس کے۔ آج کے لیے یہ لیسن یہاں تک کافی ہے، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، ہر کسی سے دعائیں لیں، ٹھیک ہے بچوں، اور گھر سے نکلتے وقت ماں باپ سے پوچھا کرے۔ شکریہ، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ بچوں، خوش رہو، جیتے رہو، اللہ حافظ۔